میرا بھائی جامعہ گجرات سے ماس کمیونیکیشن میں پی ایچ ڈی مکمل کرنے والا ہے اور اس کے پاس فیلڈ اور تدریسی تجربے کے ساتھ غیر معمولی تعلیمی پس منظر ہے۔ تاہم اسے متعدد یونیورسٹیوں نے ان کے اسلامی نقطۂ نظر اور لباس کی وجہ سے لیکچرر یا ایسوسیٹ پروفیسر کے عہدے کے لیے مسترد کر دیا ہے۔ انٹرویو پینل کھلے عام اس سے اپنا پہناوا تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ جناب، میرا سوال اس مسئلے سے متعلق ہے، کیا مسلمان کو نوکری حاصل کرنے کے لیے اپنا لباس بدلنا چاہیے یا اپنے نفس کے اطمینان کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے؟ یہ بتانا دلچسپ ہے کہ 3 چھوٹی بیٹیاں ہونے کے باوجود میرا بھائی اب بھی بے روزگار ہے اور کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھانے کی مناسب نوکری کی تلاش میں ہے۔ دلچسپ سوال ہے اور جس طرح کا آپ جواب چاہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس اسی طرح کا جواب ہو۔ مجھے جو قرآن اور حدیث پاک کی روشنی میں نظر آئے گا میں آپ کو صرف اس کی روشنی میں ایک رہنمائی دے سکتا ہوں، یہ میرا کوئی فتویٰ نہیں ہوگا۔ اسلام کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہیں۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے رہنمائی فراہم نہ کی ہو۔ لباس انسانی زندگی کا اہم گوشہ اور رہن سہن کا ضروری پہلو ہے۔ اس لیے قرآن و سنت نے اس کے بارے میں بھی اصولی اور معتدل تعلیمات عطا فرمائی ہیں اور اس سلسلے میں کچھ بنیادی اصول اور مقاصد مقرر کر دیے ہیں جن کا لحاظ رکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کسی خاص وضع یا حیت کا لباس اسلام نے مقرر نہیں کیا کہ ہر شخص بس یہی لباس پہنے، اور جو کوئی اس حیت اور صورت سے ہٹ کر لباس پہنے گا تو اسے ہم دائرہ اسلام سے ہی خارج سمجھنا شروع کر دیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اسلام نے اس سلسلے میں اصولی طور پر رہنمائی کی ہے، یعنی بنیاد اس کی بتا دی ہے قرآن مجید نے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلکم یذکرون۔ یہ سورہ الاعراف ہے، 7ویں سورت، آیت نمبر 26 اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہیں زینت بخشے، اور اس ظاہری لباس کے ساتھ ایک باطنی لباس بھی اتارا ہے، اور وہی تو ہے جو تقوی کا لباس ہے، اور وہی لباس ہی تو بہتر ہے۔ یہ ظاہر و باطن کے لباس، یعنی ظاہر کا بھی لباس اور باطن کا بھی لباس، سب اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے لباس کے 3 مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ پہلی ہے ستر عورت، یعنی شرمگاہ کو چھپانا۔ لباس کا سب سے بنیادی مقصد ستر عورت ہے۔ مرد اور عورت کے جسم کے کچھ حصوں کو عورت قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کا مطلب ہوا جس کو چھپانا مسٹ ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ستر کہلاتا ہے، اور عورت کا سارا جسم ستر ہے سوائے چہرے اور گھٹنوں تک ہاتھوں کے۔ لہذا لباس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ شریعت کے مقرر کیے ہوئے ستر کے حصوں کو چھپا لے، یعنی لباس ایسا ہو جو حصے اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمارے لیے ستر عورت قرار دیا، ان کو چھپا لے۔ جو لباس اس مقصد کو پورا کر رہا ہو، شریعت کی نگاہ میں وہ لباس جائز ہے، اور جو اس مقصد کو پورا نہ کرے شرعاً وہ تو لباس کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس بنیادی مقصد کی تکمیل نہیں کر رہا جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ زینت اور خوبصورتی لباس کا دوسرا مقصد ہے، اس لیے لباس ایسا ہونا چاہیے جسے زیب تن کرنے سے انسان کی زینت اور خوبصورتی میں اضافہ ہو۔ ایسا گھٹیا، پھٹا پرانا، بے ڈھنگا اور بدحیت لباس نہ ہو کہ جس کو دیکھ کر دوسروں کو تنگی، کراہت اور نفرت محسوس ہو۔ تیسرا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔
ظاہری لباس کے ذریعے ستر پوشی اور زینت و تجمل کے حصول کا اصل مقصد تقوی اور خوف خدا تعالی ہے، جس کا ظہور انسان کے لباس میں اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کے لباس میں فخر و غرور کا انداز نہ ہو، بلکہ تواضع اور انکساری اس کے آثار نمایاں ہوں۔ مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کہا ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں پوری ستر پوشی ہو کہ قابل شرم اعضاء ان کا پورا پردہ ہو، وہ ننگے بھی نہ رہیں، اور لباس بدن پر ایسا چست بھی نہ ہو جس میں یہ اعضاء ننگے ہونے کی طرح اسی طرح ہی نظر آئیں جس طرح بدن کے بغیر نظر آتے ہیں، اور اس لباس میں فخر و غرور کا انداز بھی نہ ہو، بلکہ تواضع اور انکساری کے آثار ہوں۔ اسراف بیجا بھی نہ ہو، بہت زیادہ اس پر ایسی رقم بھی نہ خرچ کی گئی ہو، ضرورت کے مطابق کپڑا استعمال کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ النحل 16ویں سورت آیت نمبر 81، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور اس نے تمہارے لیے کچھ ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں لباس کی چوتھی مصلحت بیان ہوئی ہے کہ لباس موسم کی شدت سے انسان کو محفوظ رکھنے والا ہونا چاہیے۔ سردی ہو تو سردی سے بچانے والا، گرمی ہو گرمی سے بچانے والا۔ صاحب حیثیت انسان کا اچھے کپڑے پہننا شرعاً پسندیدہ عمل، بلکہ جس شخص کی آمدنی اچھی ہو اس کے لیے خراب قسم کا کپڑا اور گھٹیا قسم کا لباس پہننا یہ منع ہو جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے عرب کلچر کے مطابق بہترین لباس زیب تن فرمائے، اور اسی بات کا صحابہ کرام کو درس بھی دیا۔ چنانچہ حضرت ابو الاحوص عوف بن مالک الجشمی فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت مالک بن نضلہ رضی اللہ عنہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے گھٹیا قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، الک مالن، کیا تمہارے پاس کوئی پیسے شیسے، کوئی مال شال، کوئی جیب گرم ہے؟ قال نعم، کہنے لگے بالکل ہے۔ قال من ای المال؟ قال قد آتانی اللہ من الابل والغنم والخیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا مال کس قسم کا ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ دیا ہے، اونٹ دیے ہیں، بیڑے بکریاں دی ہیں، جانور دیے ہیں، والرقیقی اور غلام بھی دیے ہیں۔ قال فاذا آتاک اللہ مالا، حضور نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے، فلیرا، تو نظر آنا چاہیے اثر نعمت اللہ۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے اونٹ، بکریاں، گھوڑے، غلام اور ہر طرح کا مال عنایت فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کے انعامات کا کچھ اثر تمہارے لباس سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث مبارکہ سے اخذ کیا ہے کہ انسان کا اپنی حیثیت کے مطابق مناسب لباس پہننا مستحب اور اظہار شکر کا ایک ذریعہ ہے، مگر اس سلسلے میں نمائش اور دکھاوا وہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ آیات و روایت سے لباس سے متعلق شرعی اصولوں کا خلاصہ اب 4 اصول بنتے ہیں۔ نمبر 1، لباس ساتر ہو یعنی شرمگاہ کو چھپانے والا ہو، حدود شریعت میں رہتے ہوئے اس کے ذریعے زیب و زینت حاصل ہو۔ نمبر 3، نمائش اور دکھاوا مقصود نہ ہو۔ نمبر 4، اس کے پہننے سے دل میں تکبر پیدا نہ ہو۔ اسی طرح لباس کے 3 عیب ہیں جو لباس کے بنیادی مقاصد کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ وہ 3 عیب کیا ہیں؟ لباس اتنا چھوٹا ہو کہ پہننے کے باوجود سطر کو ڈھانپ بھی نہ سکے، پہلا عیب۔ دوسرا عیب اتنا باریک ہو، اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو، اتنا باریک ہو کہ اس سے اندر کا بدن وہ جھلکتا ہو۔ اور تیسرا ہے لباس اتنا چست ہو، یہ بھی عیب ہے کہ پہننے کے باوجود اتنا ٹائٹ لباس پہنا ہو، ہر چیز جسم کی بناوٹ اور ابھار ایسے نظر آ رہا ہو جیسے لباس پہنا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ رنگ بھی ایسا ہو کہ جسے پہننے سے ایسے پتہ ہی نہ چلے کہ لباس پہنا ہوا ہے، اسی رنگ کا لباس کا، جسم کے رنگ کا ہی لباس بن جائے، تو یہ عیب ہے۔ فلہذا ہر انسان کو ایسا لباس پہننا چاہیے جو شرم و حیا، غیرت اور شرافت اور جسم کی ستر پوشی کے ساتھ ساتھ موسم کے تقاضوں کے مطابق ہو، نیز جس سے تہذیب نفس، سلیقے اور کرینے، عزت و شرافت
اور زینت و جمال کے ساتھ وقار انسانیت اور احترام آدمیت کا بھی اظہار ہو۔ اسلام ایسی سادگی کا حکم نہیں دیتا جس سے زمانے کے تقاضے پورے نہ ہو سکے۔ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ واضح نہیں کیا کہ اسلامی لباس سے ان کی مراد کیا ہے۔ جب آپ کسی لباس کو اسلامی کہتے ہیں تو یہ تو بتائیں نا کہ اس سے مراد کیا ہے، وہ کس لباس کو اسلامی اور کس کو غیر اسلامی کہہ رہے ہیں۔ کیسے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں؟ یاد رکھیں کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو لباس کی کسی خاص کیفیت اور وضع کا پابند نہیں کیا، بلکہ اس کے مذکورہ بالا اصول، حدود اور مقاصد طے کر کے اسے ہر علاقے اور ملک کے لوگوں کی مزاج اور ضرورت پر چھوڑ دیا ہے۔ ان متعید حدود کی رعایت رکھتے ہوئے جو لباس بھی زیب تن کیا جائے وہ اسلامی اور شرعی لباس ہی کہلائے گا۔ اس لیے ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے سائل کے بھائی کو جو بھی لباس پہنیں گے سمجھنا چاہیے کہ وہ شرعن لباس ہے اور وہ شرعن جائز ہے، اس لیے انہیں کسی خاص لباس کو اپنی ضد نہیں بنانا چاہیے۔ اگر وہ اپنی ضد کی وجہ سے کسی ملازمت یا منفعت سے محروم ہو رہے ہیں تو وہ سماج یا اسلام کو اس کا مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔